آج ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ نا کسی مضمون کا انتخاب کرتے ہیں لکھنے کے تعلق سے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر آپ کرتے ہیں تو موضوع جو آپ لکھنا چاہتے ہیں ٹاپک، اس کا آپ انتخاب کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو موضوع کا جو انتخاب ہے کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ بیسیکلی اس سے پہلے ہم ایک اور بھی چیز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی مضمون پر لکھنے کے لیے اس کا انتخاب کرنا آنا چاہیے، یعنی سوال پوچھنا آنا. جس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ کروں گا کسی دن کہ سوال کیسے بناتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کا مسئلہ، ریسرچ پرابلم اور ریسرچ کویسچن. اس کے اوپر ہم ایک دن لگائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے اس کو بناتے ہیں. لیکن آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے کہ کسی موضوع کا، کسی ٹاپک کا انتخاب جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. تو کس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اپنا سامنے. تو وہ آپ کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مناسب موضوع یا عنوان بھی کہہ سکتے ہیں، مضمون بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. مضمون کے چناؤ کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یقین رکھنی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو، موضوع کو یا عنوان کا چناؤ جو ہے کرتے وقت سب سے پہلے دعا. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں آپ نے بھولنی. عنوان کے اچھا جی چلو مجھے بڑا آتا ہے، سب سے پہلے دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دعا کے بعد سوچ و بچار ہونا چاہیے. تو دعا آپ نے لازمی کرنی ہے کہ خداوند آپ کو سمجھنے کی، سوچنے کی طاقت دے، کیونکہ ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں، دعا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں نا. تو دعا، اور خاص کر ہم کون سا ٹاپک ہے، ہم زیادہ تر ٹاپک ڈھونڈنے جا رہے ہیں تھیولوجیکل، علم الہی کا. خدا کے بارے میں بات کریں گے، ہم لوگوں کی رہنمائی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے سدھار سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں میں تو کرسچن فیملی لائف پر، مسیحی خاندانی زندگی پر لکھنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ یقیناً بائبل مقدس میں سے ساری باتوں کو تلاش کریں گے. تو کتنے یہ اہم ایسے موضوعات، ایسے ٹاپکس ہیں جس میں آپ لوگوں کی مسیحی ایمان میں، مسیحی زندگی میں ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دعا نہیں کرتے، خداوند سے مدد نہیں مانگتے، تو آپ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس پر بیان نہیں کر پائیں گے. تو دعا ہمارا ایک ہتھیار ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو جب بھی کوئی عنوان تلاش کریں ایون تو آپ دعا ضرور کریں کہ خداوند تو میری مدد رہنا. اکثر ہم کمزور ہوتے ہیں دعا میں، کہتے ہم ہیں، کرتے نہیں ہیں، یا کرتے بھی ہیں تو رسمی طور پر اچھا چلو بھی دعا تھوڑی سی کر لیں. ایسی نہیں ہے، حقیقی طور سے ہمیں خداوند کے حضور جھکنا ہے، دعا کرنا ہے کہ وہ ہمیں عقل اور دانائی دے. رائٹ. تو دعا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سوچ و بچار کرنا ہے کہ دعا تو میں نے کی خداوند سے، اب مجھے سوچنے اور اس کو سمجھنے کی عقل اور دانائی دے اور قوت بھی دے، تاکہ میں اس پر سوچ و بچار جو ہے وہ کر سکوں. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے کس ٹاپک کے، کس مضمون پہ جو ہے وہ لکھنا چاہیے. تو سب سے جو دوسری بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مضمون کے انتخاب سے پہلے اپنے رجحانات، اپنی دلچسپیوں کا جائزہ لیں. آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو دوسری جو بڑی بات آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے وہ کیا ہے، آپ کی دلچسپی کیا ہے. آپ کے کون سا چیز ہے، انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ. آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. تو
اگر آپ کو کہا جائے اچھا جی آپ کوئی خاندانی زندگی پر لکھیں تو کہیں گے کہ میں تو اس پہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو کہیں اچھا بائبل کی کسی کتاب کی کوئی تفسیر کریں تو آپ کہیں گے یہ بھی میرا انٹرسٹ نہیں ہے. تو آپ کس پہ کریں؟ تو آپ کہیں گے کہ آج کل جو زندگی کے مسائل چل رہے ہیں، یا شاید میرے جو ہماری مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ جو اس کو پریکٹیکل پرابلمس ہیں، اس کی غربت کا مسئلہ ہے، ان کے جو ہے وہ خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کلیسیائی جھگڑوں کے مسائل ہیں، تو میں تو اس طرح کے ٹاپکس پہ لکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کا انٹرسٹ شاید وہ ہو. تو آپ کا شاید جو ٹیچر ہے یا آپ کا کوئی مینٹر ہے وہ کہ نہیں یہ نہ لکھو، وہ یہ لکھو. تو میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کی دلچسپی کیا ہے، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر آپ بتائیں. تو میں کہتا نہیں میں کیوں بتاؤں، یہ لکھنا آپ نے ہے. آپ پہلے اس کا جائزہ لیں، سوچیں کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے، کس موضوع پر آپ جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ آپ کی جو ہے وہ مدد ہو جائے گی کہ اچھا میں اس موضوع پہ جو ہے وہ لکھنا چاہتا ہوں، یہ میری دلچسپی ہے. اور اس دلچسپی کے تعلق سے پھر لوگ اس طرح کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ڈرامہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ناولز پڑھتے ہیں، کچھ تھیولوجیکل. چونکہ آپ تھیولوجیکل اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کون سی ایسی کتابیں جو ہیں لیکن وہ آپ کہیں گے نہیں میرا تو زیادہ انٹرسٹ ہے کلیسیا کے بارے میں کوئی بات کرنا. کچھ کہیں گے نہیں میں تو بائبل کا کوئی مضمون جو ہے جیسے گناہ کا مسئلہ ہے، کفارے کی سمجھ ہے، اس طرح کے مضامین پہ لکھنا چاہتا ہوں. لوگوں کو بپتسمہ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں اس طرح کا ٹاپک لکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جو ہے مدد کروں. تو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا، آپ کی دلچسپی ہوگی، وہ آپ مضمون لیں اور تبھی آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آر یو ود می؟ آپ کی دلچسپی کیا ہے؟ چلے میں آپ سے تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں، کس طرح کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی ینگ مین، آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کس کی؟ تھیولوجیکل بکس. کس قسم کی؟ مطالعاتی اشاعت کون سے؟ اچھا بائبل کی جو مطالعاتی اشاعت ہے وہ تو بائبل کا اسٹڈی نوٹ، اسٹڈی بائبل ہے نا، وہ پڑھتے ہیں. کتاب کوئی کون سی پڑھتے ہیں؟ کتاب میں ابھی پڑھ رہا ہوں مسیحی ایمان کی بنیادیں. اوکے شاباش. اچھا تو وہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں بیسیکلی فاؤنڈیشنز ہیں تاکہ مسیحی ایمان کو سمجھ پائیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کی جو ہے. تو اگر آپ کو کہیں کہ اچھا آپ لکھیں کس پہ، تو آپ کو کہا جائے گا کہ اچھا میں جو مسیحی ایمان کی بنیاد ہے نا، اس کی اہم جو باتیں ہیں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس پہ لکھنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ نے اس کے بارے میں آپ نے ایک کتاب پڑھی، یا پھر آپ دوسری پڑھیں، پھر تیسری پڑھیں، پھر چوتھی، پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی جائیں گی، پھر آپ پڑھتے جائیں گے. شاباش. تو اس کا مطلب آپ کو اس قسم کی کتابیں جو ایمان کے تعلق سے، مسیحی ایمان کے تعلق سے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ہاں جی، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی آپ کی دلچسپی ہے؟ ہاں جی کوئی بات نہیں، ہم اسی طرح سے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، وری نہ کریں. ٹھیک ہے، مختلف آتھرز ہیں، ان کی بکس جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں. جیسے ان میں زیادہ تر وہ ٹاپکس ہے شکر گزاری کا، دعا کے بارے میں زیادہ جو ہے میں پڑھتا ہوں. تو دعا کے بارے میں کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ نام تو مجھے نہیں یاد. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن اس میں کافی ٹائپس ہیں کہ ہم دعا جو یہ دو ٹائپ ہے، ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی دعا. جو ہے اس کے بارے میں نہیں پڑھا گیا. اس کے علاوہ بھی اور بکس ہیں لیکن نام مجھے نہیں یاد آ رہے ایسے. اس میں کافی ٹاپکس جو ہے وہ دیے ہوئے ایسے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر آپ کی دلچسپی سے زیادہ اسی طرح کے مضامین کے اوپر ہے، دعا، روزہ، یعنی یہ خیرات کرنا، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، یا اور کس قسم، یا ایمان کی اس میں بھی ہے. باقی وہ جو جیسے کلمات ہیں، مسیح کے ساس کلمات جو ہیں ان کو بھی یعنی میں نے سارا اسٹڈی کیا ہوا ہے. اچھا، پہلے کلمے سے لے کے 7ویں کلمے تک. تو آپ کی زیادہ دلچسپی کہ وہ خداوند نے کیا بات ان پہ ہے، آپ نے کچھ پڑھا ان کے اوپر، کچھ کتابیں کچھ جو آپ کو ملی؟ کچھ مثلا کس قسم کی بکس؟ میرا یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کلمات میں خداوند یسوع مسیح کے کلمے سمجھنے ہیں، نہیں تو کئی دفعہ لوگ مبارک جمعہ آتا ہے نا تو پھر ان پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. نہیں وہ تو میں نے تقریباً 7 کلمات پہ یعنی اسٹڈی کی ہے. تو اس کے اوپر کوئی بکس کسی پڑھی، کسی اسکالر کی، کسی رائٹر کی پڑھی کوئی کبھی، یا آپ کی اپنی زیادہ ریسرچ ہے؟ ہاں جی، یہ بکس جو ہے نا یہ
یہ جو کیا نام ہے ان کا, اچھا وسیم ملک ہو کر کی ہاں ایک جی کتاب وہ ہے. بکس اچھا پڑھی ہے, اچھا اچھا اس میں سے یہ کلمات کی ساری میں نے اسٹڈی کی تھی. گڈ, ٹھیک ہے. تو آپ کی اس طرح دلچسپی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ نا علم الہی کے مسائل ہیں, ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کنسیپچول پرابلمس. تو اگر میں کہوں آپ کوئی عملی پریکٹیکل کوئی دلچسپی آپ کی ہے, کس طرح کے کوئی عملی مضمون جو آپ مسائل ہیں جو ہمارے کمیونٹی کے, ہمارے اپنے لوگوں کے, ہمارے معاشرے کے, وہ کیا ہیں, ان میں دلچسپی نہیں ہے. جیسے غربت کا مسئلہ, اس کے بارے میں قرض کا مسئلہ, وہ نہیں دلچسپی آپ کی. نہیں پڑھی ہیں بکس پڑھی ہیں میں نے, نہیں وہ آپ پریشان نہ ہو. مقصد ہے کہ اس میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہے کنسیپچول میں, کس طرح کے جو بائبلی مسائل ہیں, بائبلی چیزیں ہیں, ان کو میں لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے, شاباش. اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو سے آپ کی کون سی دلچسپی ہے, کس طرح کے مضامین میں؟ سر آج کل تو میں بائبل مقدس ہی پڑھ رہا ہوں. ویسے میرے ڈپارٹمنٹل پروموشن ہے نا, تو آفس کی بھی بکس پڑھ رہا ہوں, اکاؤنٹنگ وغیرہ. تو بائبل مقدس کا کیا پڑھ رہے ہیں, کوئی خاص سیکشن پڑھ رہے ہیں, کوئی خاص کتاب شروع کی ہوئی ہے, یا بائبل کا سروے سیکھ رہے ہیں کہ اوور آل بائبل کیا ہے؟ سر جی وہ ہم نا پڑھ کے آئے ہیں متی کی انجیل اور وہ مرکز. متی کی انجیل میں نے پڑھ لیا, آج مرکز سٹارٹ کیا ہے, اور ساتھ پولس رسول کے خط بھی پڑھ رہا ہوں. اور جب ٹائم ملے آپ کی بک جو آپ نے اسٹڈی کے لیے دی تھی مسیح مصلوب, وہ سر جی 10-12 پیج پڑھ لی ہیں, وہ بھی اسٹڈی کر رہا ہوں سر. تو اس کا مطلب آپ کی دلچسپی جو ہے نا وہ نئے عہد نامے میں ہے, اور نئے عہد نامے میں بھی آپ پہلے اناجیل کو اور ساتھ ساتھ جو خطوط ہیں اس کا یہاں پہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاباش. چلیں, آپ کی دلچسپی یعنی بائبلی جو بائبل کو سمجھنے کے تعلق سے چیزیں ہیں اس میں ہیں. جی سر جی, بائبل اسٹڈی کو یعنی کہ کلام کو اپنے اندر یعنی کہ سما کے نا تو دوسروں تک پہنچانا ہے. خدمت خلق میں میرا شوق ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. خدمت خلق کا تو مطلب ہے لوگوں کی ویلفیئر کرنا. ہاں جی. تو وہ کیسے کریں گے سر؟ دونوں طرح سے ہی, مالی بھی اور ویسے بھی. ہاں یہ پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی مسائل میں مدد کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں, آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اور طرح کے مسائل کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کی پریکٹیکل چیزیں ہیں. لیکن جب آپ بائبل کی بات کریں گے وہ آپ کی کنسیپچول ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی الہی مسئلہ, آپ کہیں گے علم الہی کا مسئلہ ہے. جیسے مثال کے تو اچھا یسوع مسیح کا چوتھا کلمہ ہے, اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا. اب یہ ایک الہی مسئلہ ہے, کچھ کہتے ہیں چھوڑ دیا, کچھ کہتے ہیں نہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا, تحقیق کروں گا تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کنسیپچول ہے, علم الہی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اچھا پرانے نامے کی روح سے کفارہ کیا ہے, پھر نئے پورے اگر بائبل کے تناظر میں دیکھیں تو کفارہ ہے. تو یہ ایک کنسیپچول مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسیح کے کفارے کو سمجھ سکیں, مسیح کی قربانی کو سمجھ سکیں جو اس نے صلیب پر دی ہے. تو یہ ایک الہی مسئلہ ہے, یہ کنسیپچول ہے. تو آپ کہیں گے میری اس میں دلچسپی ہے, میں لوگوں کی جو ہے وہ مدد کروں. ٹھیک ہے, تو جو پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ بڑے عام لوگوں کی عام زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں, ان میں ان کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں آبادی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ہائیجین کا مسئلہ ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں تو پہلے سیزن بدلتے جی, ہوں سردی آ گئی ہے, گرمی آ گئی ہے, ہوں بخار ہے, خزاں ہیں. اور پاکستان میں تو اب یہ کہتے ہیں ہوں اے والی بیماری آ گئی, ہوں ڈینگی آ گیا ہے, ہونے کے بعد اے والی گیسٹرو آ گئی ہے. اب تو ہم اس طرح سے اپنے ملک میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ والا کس کا سیزن ہے, یہ ڈینگی کا سیزن ہے, ڈینگی بخار. اگلا کون سا, اگلی یہ والی بیماری. تو ہمارے ملک کے یہ کیا ہے, عملی مسائل ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں مسیحی بھی ہوں لیکن میں عملی طور پر لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جیسے لوگ غریب کیوں ہیں, ہماری کمیونٹی زیادہ میجورٹی غریب ہے ہمارے لوگ نا, تو وہ کیوں ہے, غربت کے چکر میں کیوں ہیں. تو ان کے غربت کے چکر سے نکالنے کے لیے میں کیا ریسرچ کروں, کیا مدد کروں کہ وہ غربت کے چکر سے نکل آئیں. تو یہ آپ کی ایک پریکٹیکل مدد ہوگی اپنی کمیونٹی میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے. ہاں جی, ہماری کرسچن فیملیز میں بھی آج کل طلاق کا
ریشو بڑا ہے. تو یہ ایک طرح کی پریکٹیکل مدد بھی ہے. تو آپ بائبل سے لے کے آپ ان کی پھر عملی مدد بھی کرتے ہیں. اور بھی طرح کے قرض ہے, جیسے نا بہت زیادہ لوگ قرض کی لعنت کے نیچے پھنس جاتے ہیں, کیوں ہیں, ٹھیک ہے. اور بری رسم و رواج ہیں ہمارے جو شادیوں پہ, اور طرح کے لوگ ان کے چکر میں پھنس کر غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں اس طرح کی ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں. تو پھر آپ کا انٹرسٹ ادھر سے چلا جائے گا. شاباش, ویری گڈ. بیٹھیں. اور کوئی اس طرف سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی دلچسپی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کس طرح کے مضامین میں؟ وہ پیچھے ہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے. جی, گڈ ایوننگ ایوری ون. سر, آپ نے ابھی پوچھا ہے دلچسپی کے حوالے سے کہ ہمیں کس قسم کی بکس پڑھنی ہے, یا ہماری دلچسپی جو ہے وہ کن بکس میں ہے یا کن چیزوں میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایج کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. میرے اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ تھا کہ ہارر بکس جو تھیں وہ میں شروع سے پڑھتا آیا. جب میں نے ہوش سنبھالا اس وقت میں نے یہ چیزیں دیکھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا مراد اورل بکس؟ ہارر موویز اور جس طرح سے ڈرونی. تو یہ شروع سے شوق تھا کہ یہ ایسی موویز بھی دیکھیں اور اس طرح کے کارٹونز بھی دیکھیں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ ایک روحانی تعلیم تھی, وہ میں اپنی والدہ کے ذریعے وہ بھی لے رہا تھا. یہ شوق بدلتا گیا. صحیح. اور اس کے بعد اب جو موجودہ ہے کئی سالوں سے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا, مختلف پریچر سے سننا, سیمینارز اٹینڈ کرنا یا اور اس قسم کے پروگرامز, تو جس سے کہ آپ خدا میں اور زیادہ بڑھیں, اس کے کلام کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ دلچسپی جو ہے وہ اب زیادہ ان چیزوں میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی دلچسپی ہے پوری بائبل کی. ٹھیک ہے, شاہ, ویری گڈ. بیٹھ جائیں پلیز. تھینک یو. اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. نہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ مضمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم میں بائبل پڑھ رہا ہوں, ٹھیک, لیکن بائبل کے اندر بھی بہت سارے مضامین ہیں. آپ کس طرح کا, جس طرح آپ نے کہا میں آج زیادہ نیو ٹیسٹامنٹ کی, میری زیادہ جو ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں میری زیادہ دلچسپی جو ہے اناجیل میں, کچھ کہتے ہیں نہیں میری زیادہ دلچسپی ہے خطوط میں. لیکن خطوط بھی کون سے؟ نہیں میرے پالوس کے خطوط میں. دوسرے کہتے ہیں نہیں میرے پترس کے خطوط میں. نہیں میرے تو یوحنا کے خطوط میں میری دلچسپی ہے, میں اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ. پھر کہتے ہیں نہیں میں تو اپوکلپس یعنی جو مکاشفتی ادب ہے, مکاشفہ کی کتاب کو سمجھ. تو پھر یہ بائبل کے نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اتنا زیادہ ہے تو کون سا حصہ؟ نہیں کہتے میں تو پہلی جو 5 کتب ہیں جن کو پینٹیٹیوک کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, جو اس میں توریت, اس میں میری دلچسپی ہے. نہیں میری تو زیادہ ہسٹوریکل بکس میں جو تاریخی کتب ہیں, ٹھیک ہے, آگے قضات کی کتاب سے لے کر آگے آستر کی کتاب تھا, ان کتابوں میں میری دلچسپی ہے. اچھا, نہیں میں تو زیادہ زبور کی کتاب پہ زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. تو پھر آپ کی دلچسپی ایک اسپیسیفک بھی ہوتی ہے جس پہ آپ نے لکھنا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بات چیت, تو پھر آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. بائبل تو اوور آل آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھنے کی اب دلچسپی کو کیسے ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کون سے مضامین اہم اور ضروری ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے مضامین جو ہیں بائبل میں سے وہ ضروری ہیں اور اہم ہیں, اور اس کے لیے آپ کے لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ان میں دیکھیں گے کون سے مضامین جو ہے وہ اہم ہیں اور ضروری ہیں. جس میں جیسے آپ کہتے ہیں اچھا پاکستان میں اردو میں کتابیں بہت کم ہیں, کیونکہ اردو میں زیادہ لوگ لکھتے نہیں ہیں تو اس لیے کتابیں بھی کم ہیں. تو اس میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جن میں بڑے, اس میں کبھی کوئی اردو کی کتاب نہیں آپ کو ملتی. انگریزی میں تو بہت مل جائیں گے لیکن اردو میں نہیں ملتی, کیونکہ اس میں جو رائٹرز تھے ان کی دلچسپی نہیں رہی, انہوں نے لکھا ہی نہیں ان چیزوں کے اوپر, تو اس لیے پھر اس بارے میں کوئی کتابیں نہیں ملتی, کچھ لکھا ہوا مٹیریل نہیں ملتا, کیونکہ ان مضامین کے تعلق سے ہمارے جو اردو کے لکھنے والے تھے وہ بہت کم تھے, اگر کم بھی تھے اور ساتھ ان کی دلچسپی بھی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں اس کے اوپر. سمجھ لگ رہی ہے آپ کو میری؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دلچسپی کے لیے کہ کون سے مضامین جو ہیں, جیسے خاص کر آپ کوئی کتاب لکھیں گے تو ہم کہیں گے اچھا اس پہ تو آلریڈی اتنی کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں, ایک نئی کتاب لکھنی, اگر میں کچھ اس میں اضافہ کر سکوں تو گڈ ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ مجھے ایسی چیز لکھنی چاہیے جس پہ ابھی نہیں کسی نے لکھا, کہاں پہ گیپ ہے,
ٹھیک ہے, کہاں پر خلا ہے کہ یہاں پر یہ چیز کی کمی ہے, تو میں یہ والا خلا اپنے لکھنے کے وسیلے جو ہے وہ پورا کر دوں, تو پھر آپ اس میں آپ جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے جب اپنی مسیح مسلوب لکھی تو میں نے کہا کہ پول کی رائٹنگز کے اوپر انگریزی میں تو بہت کتابیں ہیں, لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اردو میں بھی کتابیں ہیں تو وہ لوگوں نے ترجمہ کی ہیں, کسی انگریز نے لکھی اور اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا, اور لیکن کسی پاکستانی رائٹر نے اس پہ نہیں لکھا, تو یہ گیپ ہے. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی شوڈ رائٹ سم تھنگ, تو میں تاکہ اسٹوڈنٹس کی مدد ہو سکے ان کو جو ہے تو مجھے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ گیپ کہاں پر ہے, میری دلچسپی بھی ہے اس میں, اور اس طرح سے لوگوں کی مدد بھی ہوگی, تو آپ کا ایک خاص مقصد نظر آتا ہے, تو پھر آپ کی دلچسپی اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے مضامین اہم ہیں اور ضروری ہیں, اور کہاں پر گیپ ہے جس کے وسیلے سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. سمجھ لگ رہی ہے نا میری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو پھر آپ کی دلچسپی جو ہے اس میں بڑھتی ہے. نہیں تو آپ کہیں گے اس پہ تو آ گئی کوئی 15-20 کتابیں آ گئی ہیں, اگر میں بھی ایک اور لکھ دوں گا تو لوگوں نے کہنا ہے یہ تو وہی باتیں ہیں جو دوسری کتابوں میں, اس میں کون سی نئی بات ہے؟ سمجھ لگ رہی؟ یہاں اگر زیادہ کتابیں بھی ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ میری کتاب یا میرا لکھنے کا جو طریقہ وہ ان کتابوں سے کیسے منفرد ہوگا یا مختلف ہوگا, یا کون سی چیزیں ایسی نئی ہیں جو ادھر نہیں ہیں تو میں اپنی کتاب میں لکھوں گا یا اپنے مضمون میں, تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ کون سے مضامین اہم ہیں اور ضروری ہیں, تو دلچسپی پھر پیدا ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد اہم اور ضروری, اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کون سے اہم ہیں مضامین, کون سے ضروری ہیں. اور آپ کے سامعین جو ہیں, سامعین سے مراد ہے جو آپ کی کتابیں پڑھیں گے, یعنی آپ کے سامعین آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, عام کلیسیا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, پھر کچھ جو ہیں اسکالرز یا پاسٹرز, پھر ٹیچرز. کون سے سامعین ہیں جن کے لیے آپ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں؟ اب 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اوپر والی, جو لائبریری میں جائیں تو ایک اوپر والی شیلف ہوتی ہے جو کتابیں بہت مشکل ہوتی ہیں, وہ کون پڑھتے ہیں؟ وہ زیادہ اسکالرز, بائبل کے علماء, ٹھیک ہے, ٹیچرز, اس طرح کے لوگ, وہ اس طرح کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. عام لوگ نہیں ان کو پڑھ, کیونکہ ان کے اندر بہت کرٹیکلی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کافی مشکل ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک اوپر والی شیلف ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے درمیان والی شیلف, میں اس کو کہتا ہوں. یہاں پر کیا ہے, مشکل بھی ہے لیکن اس سے آسان ہے, درمیان. اس میں کون سے پڑھیں گے؟ پاسبان, جو کلیسیاؤں کے پاسبان ہیں, لیڈرز, یوتھ لیڈرز, اور خواتین کی لیڈرز جو عام, وہ بھی ہیں, لیکن عام لوگ بھی ہیں جو کلیسیا کے عام لوگ ہیں, وہ بھی کچھ ان کو بھی سمجھ جو ہے وہ لگے گی. لیکن ایک شیلف یہاں پر ہوتی ہے جو بالکل ہی عام لوگ ہیں, اور اس کی زبان بھی آسان ہوگی, اس میں جو باتیں لکھی ہوں گی بہت ہی سمپل کر کے, سادہ کر کے, تاکہ عام شخص بھی, کم پڑھا لکھا شخص بھی کوئی کتاب کو پڑھے گا تو اس کو بھی سمجھ آ گئی. تو پھر آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ میں لائبریری کی کس شیلف کے لیے لکھ رہا ہوں, اوپر والی کے لیے, اس کے لیے, یا اس کے لیے. اب میں لکھوں گا تو میں نے زیادہ لکھا درمیان والی شیلف کے لیے کہ اسٹوڈنٹس بھی پڑھیں اس میں, خاص کر جو طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بھی پڑھ سکیں, اور جو پاسبان ہیں وہ بھی, اور ایون جو ٹیچرز ہیں وہ بھی پڑھ سکیں. تو میں نے پھر اس شیلف کے لیے کتاب کو اس سب سے لکھا. اگر میں اس کو اور سادہ کروں گا تو میں کہوں گا یہ بہت ہی سادہ ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے, وہ بھی اس کو جو ہے پڑھ دو. آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے کن لوگوں کے لیے یہ مضمون اہم ہے, ضروری ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے, پاسبانوں کے لیے, لیڈرز کے لیے, یا عام لوگوں, کلیسیا کے عام لوگ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کو صرف پڑھنا آنا چاہیے, لیکن جو میں بات لکھ رہا ہوں اتنی سادہ ہے کہ وہ پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی, ان کو پھر کسی کے پاس نہیں جانے کی ضرورت. جی یہ ادھا مطلب تو سمجھاؤ ہے کہ یہ سمجھ لگ رہی ہے. تو آپ پھر اس طرح سے اپنی دیکھیں گے کہ ضرورت کن کی ہے, چونکہ آپ نے لکھنا ہے. ہم یہاں پر جو ہے وہ زیادہ آپ نے لکھنا ہے اپنی تعلیم کے لیے, ڈگری کے لیے لوگ لکھتے ہیں, لیکن ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کن کے لیے لکھ رہے ہیں. بعد میں ان کا لکھا ہوا بھی لوگ ہی استعمال کریں گے, لیکن سب سے پہلے کیا ہے, جو ممتحن ہے, یعنی جو امتحان لینے والا ہے, جو ایگزامنر ہے,
اس کے لیے وہ دیکھیں گے کہ میں نے تو یار یہ ڈگری پاس کرنی ہے, بی ٹی ایچ کر رہا ہوں, کوئی بڑی ڈگری کر رہا ہوں, چھوٹی کر رہا ہوں, تو میرے سامنے سب سے پہلے جو ہے وہ میرا جو امتحان لینے والا ہے, ایگزامینر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. تو آپ ایگزامینر جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا تھا, ریسرچ, تو میرے سامنے میرا سپروائزر, تو مجھے میرے 3 سپروائزرز تھے, وہ میں نے تینوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا, تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ کا ایگزامینر آپ کو یہ چیز چیک کرے گا, آپ کا ایگزامینر یہ چیز چیک کرے گا, وہ اس چیز پہ کاٹا لگائے گا, اس چیز میں آپ کو نیچے اس میں آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا. تو وہ آپ پھر دیکھتے ہیں اچھا ابھی تو میرا ٹارگٹ کون ہے, میرا ایگزامینر ہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں چھپ جائے گا, اس کو پبلش ہو جائے گا, تو پھر کس قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو جب آپ تعلیمی طور پر کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والا بھی لوگ ہیں جن کو آپ نے خوش کرنا ہے, یعنی خوش نہیں کرنا مطلب ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ آپ کو پاس کر دیں کہ یہ مقالہ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کا ایگزامینر امتحان لینے والا وہ دیکھے گا. اس کے بعد اگر وہ ریسرچ اچھی ہے تو پھر کہیں گے اس کو میں عام لوگوں کے لیے بھی دے سکتا ہوں یا کسی پبلشر کو دے دوں کہ آپ اس کو میں سمپلیفائی کر کے سادہ کر کے یہ میرا تھیسس تھا, لیکن میں اس کو کتاب کی شکل دے کے کسی پبلشر کو دے دوں کہ وہ اس کو چھاپ دے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس میں پھر آپ یہ تینوں چیزیں دیکھیں گے, اسکالرس کے لیے لکھیں گے یا عام, اور یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی سادہ لکھیں گے کہ وہ عام لوگوں کے لیے. سمجھ لگ رہی ہے نا میری؟ ٹھیک ہے, نہیں لگ رہی, مجھے لگتا ہے خاموش ہیں, بالکل ہی کوئی رسپانس نہیں کر رہے. پتہ نہیں آن لائن والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا, چلے ٹھیک ہے. تو جو بات مقصد آپ کو دلچسپی کیسا پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے دیکھنا ہے کہ اہم اور ضروری تو ہے, لیکن سامعین آپ کے وہ کون ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ذریعے آپ خدا کا جلال, کیونکہ آپ تھیولوجی کے اوپر لکھ رہے ہیں, بائبل مقدس کے تعلق سے لکھ رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا ہے کہ اس کے ذریعے سے جب لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, لوگوں کے ایمان مضبوط ہوگا, لوگ جانیں گے, سیکھیں گے, اور وہ کہیں گے کہ میں آپ کی کتاب کو پڑھ کر مجھے بہت فائدہ ہے. مجھے کسی نے ایک ابھی ویڈیو کلپ بھیجا, اس شخص کی سائٹ نہیں ہے, دیکھ نہیں سکتا بس, ٹھیک ہے, تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں, لیکن وہ پڑھنے کا بہت شوقین ہے. تو اس نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا کہ میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں. تو کیسے, میں نے کہنے لگا وہ چھوٹی بچی اس کے ساتھ بیٹھی, جو اس کے لیے پڑھتی ہے وہ سنتا ہے صرف, پھر وہ اس کے نوٹس لیتا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز اس میں سے پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے. اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ آج کل میں آپ کی کتاب, میں نے ابھی ہم نے کورس لکھا ہے ایک تفسیری واعظ کا, کہتا کہ وہ میں آج پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ ایک شخص جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور وہ کسی شخص کو استعمال کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ پڑھے, وہ سنتا ہے اور سننے سے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ نوٹس لے, یعنی وہ بریل پہ جو لکھتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی, تو وہ پھر دھیان کو اس سے بھی وہ کر کے, تو اس نے کافی ساری چیزیں مجھے بتائیں. تو میں اس کی ذہانت سے بڑا متاثر تھا کہ اس شخص کو خدا نے بڑا اچھا ذہن دیا ہے. اس کے پاس آنکھیں تو نہیں ہیں, لیکن اس کے پاس خدا نے ذہن بہت اچھا دیا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, بیان کر سکتا ہے. بہت دفعہ لوگ جن کو خدا نے یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے وہ استعمال نہیں کرتے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات؟ تو پھر آپ اپنی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے یا لکھنے کے ذریعے سے میں خدا کا جلال ظاہر کو, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ملا, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ لکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس مضمون کے تعلق سے مواد آسانی سے مل جائے, ٹھیک ہے. مواد جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہو. مواد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چلیں کوئی خاندانی زندگی پہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہ میرے پاس ہو تو میں لکھ سکتا ہوں, ایسا تو نہیں کوئی کر سکتا.
آپ کو دوسرے لوگوں نے جو آلریڈی لکھا ہوا ہے ان سے فائدہ اٹھانا ہے, پھر ہی آپ چیزوں کو اکٹھا کر کے دھیان کے ساتھ اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی مضمون کے تعلق سے لکھنا ہے تو کبھی کوئی کتاب آپ کو ملتی نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہے, تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مواد اس کا آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مل جائے. تو مواد کے لیے آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ مواد کون سی کتابیں ہیں. اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں جی میں نے یہ لکھنا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں جا کے اس کے بارے میں پڑھو. تو کئی کہتے ہیں سر کتاب ہی نہیں کوئی مل رہی. تو میں نے کہا اب ڈھونڈو, جا کے لائبریری میں جاؤ, آپ دیکھو جس مضمون کے تعلق سے آپ لکھنا چاہتے ہو تو آپ جا کے مواد ڈھونڈو. کتنی, میں ان کو کہتا ہوں اچھا 10 کتابیں مجھے ڈھونڈ کے لاؤ اور ان کو پڑھو, پھر آنا میرے پاس. تو پھر میں ان کو کہتا تاکہ تمہیں پتا ہو کہ اس مضمون کے تعلق سے کتنا کچھ لکھا ہے لوگوں نے آلریڈی. آپ ان کو پڑھو تو صحیح, پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ اچھا گیپس کون سے ہیں. اس مضمون کے اوپر لکھا تو ہے لوگوں نے, لیکن یہ والا جو اینگل ہے, یہ والا زاویہ جو ہے, اس کے تعلق سے بہت کم لوگوں نے لکھا ہے. تو پھر آپ کو گیپس نظر آئیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اس مضمون کے بارے میں ان باتوں کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے, لیکن یہ والا جو ایسپیکٹ ہے, یہ والا پہلو ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے اتنا زیادہ نہیں لکھا. تو وہ میری ریسرچ کا مجھے وہاں سے مضمون مل جائے گا کہ ہاں میں اس پہ لکھوں گا. تو آپ کو گیپ مل گیا, آپ اس گیپ کو تلاش کر کے آپ پھر اس پہ اوپر سوچو بچار کرتے ہیں کہ میں لکھوں گا. کچھ لوگ آتے ہیں اچھا جی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی, میں اس مضمون پہ لکھنا چاہتا ہوں, آؤٹ لائن بھی بنا لاتے ہیں ایسی اسٹرکچر. میں کہتا ہوں نہیں, اس کو چھوڑو, پہلے جا کے پڑھو, پہلے اس کے اوپر کوئی 10-12 کتابیں پڑھو اور پھر مجھے آگے بتانا کہ میں نے اتنا کچھ مطالعہ کیا. تو یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے لیے مواد بھی جو ہے وہ مل جائے گا, نہیں تو آپ بعد میں بڑی مشکل کا شکار ہو جائیں گے. سپوز اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ انگریزی نہیں آتی تو پھر آپ کو اردو میں دیکھیں اس پر کتنی کتابیں ملیں گی. آپ جا کے اردو کی کتابوں کو دیکھیں جتنی مل جائیں, کیونکہ آپ نے انہی میں سے ریسرچ کرنی ہے. تو اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو پھر آپ کے پاس 2 زبانوں کا مٹیریل, اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی مواد ہے, تو پھر آپ کے پاس رینج بڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو جتنی زیادہ آپ کو مواد کی دستیابی ہوگی, آپ بہتر طور سے اس مضمون کے گیپس تلاش کر سکیں گے, نہیں تو آپ کو گیپ تلاش کرنے مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو مواد دیکھنا ہے کہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ چاہتا ہے کہ کس موضوع کے مطالعہ سے لوگوں کو زیادہ برکت ملے گی یا لوگوں کی زیادہ ترقی کا باعث جو ہے وہ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے مواد آسانی سے مل جائے, اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی مدد. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی مضمون ایسا لکھتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, مدد ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب سے تو مجھے بہت فائدہ ہوا ہے, میں تو اس سے سیکھ کر بہت سارے لوگوں کو سکھا رہا ہوں یا سکھا رہی ہوں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں اچھا میں نے جو کی ہے لکھا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں دلچسپی کے لیے کہ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو ایک سوال ہے, میں پھر تھوڑی دیر رک جاؤں تاکہ آپ کے سوال بھی لے لیں ساتھ ساتھ. اگر سمجھ نہیں آئی تو دین آئی ول ایکسپلین ٹو دیٹ. ہاں جی, اگر کوئی آن لائن بھی کوشچن کوئی آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ نا سب سے مشکل مضمون ہے جو مجھے انہوں نے سب نے دے دیا. میں اس وقت یہ جو لکھنے والا کام ہے, ریسرچ ہے, یہ ہمارے ملک میں تو بہت مشکل ہے, لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اب اس کو پڑھانا میں آپ کی دلچسپی چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی پیدا ہو کہ آپ بھی لکھیں. ٹھیک ہے, تو ایک میں نے ویسے اسائنمنٹ آپ کو دی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے کی ہے کہ نہیں کی. تو کوئی کوشچن آپ کا کوئی سمجھ نہیں آئی ابھی تک تو؟ ٹھیک ہے, اور آپ کے جیسے آپ کہتے ہیں آپ کی کلیسیا کی کیا ضرورت ہے؟ سر ایک کوشچن ہے میرا. جی. جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں آسانی سے مواد مل جائے, بعض اوقات ہمیں کسی ٹاپک کے اوپر مواد ملتا ہے اور بہت ریلیونٹ ملتا ہے, یعنی ایک رائٹر کو پڑھا ہم نے, دوسرے رائٹر کو پڑھا, ان دونوں کا مواد ہی سملر ہے, لیکن ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں دونوں سے ہی.
اگر میں مثال کے طور پہ بات کروں تو یہودا کا خط جو ہے وہ دفاع ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اس پہ میں نے ڈاکومنٹری پڑھی, اس پہ انڈیورنگ ورلڈ پہ نا اس کی کمنٹری پڑھی میں نے. اس کے بعد ایک بک بھی پبلش ہوئی انہیں دنوں میں, اور وہ کتاب کی جب میں نے آؤٹ لائنس پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ سیم جو کمنٹری ہے اسی کو اٹھا کے اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے. تو اب پھر ہمارے پاس کیا ریسورسز ہو سکتے ہیں کہ یہ چوری ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی رائٹر ایسے کرتا ہے تو یہ بہت اس کے لیے بے عزتی کی بات ہے, یہ اس کو ریسرچ کرنی نہیں آتی, کیونکہ اس کو کہتے ہیں ہم ادبی چوری, ٹھیک ہے. یا اس کو ایک اردو کا لفظ ہے سرقہ جو ہے نا, ادبی سرقہ جو ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں پلیجرزم. کیا کیا ادھر سے انگریزی میں دیکھا, چلو انگریزی شاید چاہیں تو میں اس کا ترجمہ, وہ نہیں کرنا, ٹھیک. وہاں سے مدد ضرور لیں آپ انگریزی کتاب سے اس کے, اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کیسے کسی کتاب کو سائٹ کرتے ہیں, یعنی اس کا کیسے حوالہ دیتے ہیں, تاکہ جب وہ پڑھیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ اس کتاب سے میں نے لکھا, لیکن نیچے اس کا حوالہ دیا ہوتا ہے کہ یہ کس کتاب سے لیا گیا, اس کا رائٹر کون ہے, اور اس کے کون سے صفحے سے میں نے یہ والی بات جو ہے لی ہے. تو وہ پھر آپ کی انٹیگریٹی ہوتی ہے. تو لکھنے میں آپ کی انصاف, آپ کی انٹیگریٹی بہت ضروری ہے کہ آپ کتابوں کا انگریزی کتاب سے پڑھ کے ترجمہ نہیں, یہ چوری ہے, یہ نہیں کرنا, بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے. رائٹنگ کی دنیا میں یہ گناہ ہے. جی سر. سر اس میں ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کرنا. سر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. میرا کوشچن اس میں یہ ہے کہ ہمیں پھر کہاں سے مواد ملے گا صحیح؟ مواد, اب جیسے یہودا کے خط کی بات آپ کر رہے ہیں, اب یہودا کے خط پہ اگر انگریزی آپ کو آتی ہے نا, تو اب لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. کبھی آپ آئیں ہماری OTS کی لائبریری, ہمارے پاس 12,000 والیوم ہیں, ٹھیک ہے. لائبریری بھری ہوئی ہے کتابوں سے, یہ انگریزی کی ہیں. اگر آپ اردو میں آئیں گے تو اردو میں بھی کوئی 4-5 ہزار والیوم, تو اگر ٹوٹل دیکھیں تو 15-16 ہزار والیوم ہمارے پاس ہیں. تو آپ دیکھیں گے اچھا. اور پھر آپ آن لائن آج کل دیکھیں, بہت مٹیریل آن لائن پڑا ہوا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس پہ ملتا نہیں ہے. ڈھونڈنے کی بات ہے کہ آپ تلاش کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کو نہیں تلاش کرنا آتا, میں کسی وقت آپ کو اس پہ کہ مٹیریل تلاش کیسے کرتے ہیں, مواد کیسے ڈھونڈتے ہیں, اس کے لیے بھی طریقہ ہوتا ہے. تو جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں مجھے ملتا ہے, میں نے کہا آپ نے تلاش کیا ہی نہیں ہے, آپ کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹیٹیو, یعنی وہ ہم ریسرچ ایسی کرتے ہیں جو انسانی ریسرچ ہے, یعنی انسان ابھی زندہ. اگر سپوز آپ کہیں میں اس چرچ کو 40-50 سال ہو گئے اس کلیسیا کو بنے ہوئے, جب خدا کرے یہ ہو جائے, یا ابھی 4 سال ہوئے, کتنی دیر ہوگی, 4 سال. کچھ چرچز ہیں 40-50 سال. تو آپ کہیں گے میں اس کلیسیا کے بارے میں 40-50 سال ہو گئے لکھنا چاہتا ہوں, کسی نے کچھ نہیں لکھا, تو اس پہ آپ کو کوئی مٹیریل نہیں ملے گا. اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ہیومنز ملیں گے جو اس کلیسیا کے ممبر رہے, ارلی چرچ ممبرز رہے, اس کے پاسبان کتنے رہے, ان کی فیملیز ہیں. ان سے جا کے پھر آپ کیا کرتے ہیں, انٹرویوز لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ. تو پھر آپ ایسے کچھ ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں, جو آپ کہیں کہ اچھا یہ جو اس بہار کلونی کا جو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, یہ کب سے چل رہا ہے, یہ اس کی تاریخ لکھ رہے ہیں. تو آپ کہیں گے کسی نے کچھ نہیں کبھی لکھا. تو آپ کہیں گے لیکن وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو ارلی بزرگ ہیں, میں ان سے جا کے لوں گی یہ کیسے بنے, یہ اس علاقے میں کون کون پہلے بسے. آپ پھر ان سے انفارمیشن لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ. ان سے جا کے انٹرویو کرتے ہیں, ان کے نام لکھتے ہیں, ان کو ٹرانسکرائب کرتے ہیں, پھر ریسرچ میں اس ہیومن ریسرچ کو لا کے لکھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فرسٹ ہینڈ ریسرچ ہے, کیونکہ اس پہ کبھی کسی نے لکھا لیکن آپ نے لوگوں سے اکٹھا کر لیا مواد. تو اس طرح بھی مواد اکٹھا کر لیا جاتا ہے. تو یہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کا کون سا, آپ ٹیکسٹ بیس کر رہے ہیں جس پہ لوگوں نے آلریڈی لکھا ہے, یا آپ ہیومن کر رہے ہیں جس پہ کوئی نہیں لیکن لوگوں کے اندر وہ مٹیریل ہے. آپ نے ریسرچر ہوتے ہوئے ان کے اندر سے نکالنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں مواد مل جاتا ہے جو آپ جس ٹاپک پہ بھی آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو آپ کہاں سے لے سکیں, یا دوسرے جو ادھر ٹیچرز آتے ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں کہ یہ والا میں ٹاپک لکھنا چاہتا ہوں, مضمون ہے میرا, اس میں مجھے مواد نہیں مل رہا, میری مدد کریں کہ میں کیسے تلاش کروں. تو مل جائے گا آپ کو. جی سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. کبھی مٹیریل تلاش کیا آپ نے کہ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ سر عام طور پہ ہمارے پاس 2 ریسورسز ہیں, ایک تو کتابیں, ہاں, دوسرا آن لائن اگر بات کریں تو
ایک کامن اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر میں بات کروں تو ہم تو صرف ٹاپک لکھتے ہیں تو ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ اس پر کوئی ریسرچ ہمیں چاہیے، تو اس پہ بھی ہم تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں سے کون سے اوتھینٹک ریسورسز ہیں. صحیح کہہ رہے ہو آپ. اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نا جس کو ہم آن لائن ریسورسز کہتے ہیں اس میں ہمارے جو سرچ انجن ان کی سبسکرپشن نہیں ہوتی نارملی، ٹھیک ہے، فری لوگوں کے لیے، جیسے جے اسٹور ہے یا ایپس کو ہے، اس طرح کے ریسرچ انجن جو ہے نا اس کی پیمنٹس ہوتی ہیں. جیسے ایف سی کالج ہے وہ کرتا ہے، ان کے پاس کوئی ہوں گے ریسرچ انجن، یونیورسٹیاں کرتی ہیں، وہ پیسے بہت دیتی ہیں سرچ انجنس کو، وہ پھر اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دے دیتے ہیں کہ آپ یہ سرچ انجن جو ہے اس پہ جا کے کر لیں. لیکن فکر نہیں کرنی اگر آپ کے پاس اس طرح کے سرچ انجنس کی وہ جو ہے سبسکرپشن نہیں ہے، یعنی آپ نے پے نہیں کیا ہوا یا یونیورسٹی نے نہیں، تو آپ یونیورسٹی کا اس حصہ ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں ریسرچ کے. لیکن آپ کے پاس بہت سارے ایسے ریسورسز بھی ہیں، جیسے آپ گوگل پہ جاتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے آرٹیکلس جو ہیں لوگوں نے پہلے وہ سبسکرپشن کا حصہ تھے لیکن اب انہوں نے فری کر دیے ہوں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور سیکھیں، وہ بھی بہت آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس کو کیسے ویریفائی کر سکوں یہ کتنی اوتھینٹک ہے. بہت دفعہ لوگ ویکیپیڈیا یوز کرتے ہیں، وہ زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے، اس میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیکل کس نے لکھا، کون اس کا پبلشر ہے، کس میگزین سے یا کس جرنل سے آ رہا ہے. تو اگر جو بڑے جرنلز ہیں تو وہ کہیں گے اوتھینٹک ہیں، لیکن جو کافی پرانا آرٹیکل ہے اب انہوں نے فری کر دیا، اب آن لائن فری سب کو ملتا ہے، آپ اس کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں. پھر کتابیں ہیں، پھر لائبریریز ہیں، جیسے ہمارے پاس بہت بڑی لائبریری ہے او ٹی ایس میں، تو ہم تو عام لوگوں کو بھی دیتے ہیں اجازت کہ اس کی چھوٹی سی فیس ہے وہ لیں اور اس کو یوز کریں. تو اسٹوڈنٹس کو بھی اجازت ہے کرنے کے لیے. تو لائبریریاں نہیں لوگ جاتے نا تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ جاتے ہیں کہ بس گھر پہ بیٹھے رہیں. تو آپ کو ریسرچ کے لیے آن لائن بھی ہیں لیکن لائبریری بھی آپ کو جانا آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. کسی وقت آپ چیزا ان کو لائبریری کا کوئی وزٹ کا پلان کریں، کم از کم جو لاہور والے ہیں کہ لائبریری ان کو دکھائیں وہاں پر کیسے کتابیں ڈھونڈتے ہیں. وہ بھی ہم ایک کسی دن ورک شاپ چھوٹی کا حصہ بنا کے ان کو پھر ادھر کر لیں گے. ٹھیک ہے جی سر. تو ادھر ہی کلاس رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ لائبریری کا جو تلاش کیسے کرتے ہیں کتاب لائبریری، اب وہاں پر ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں تو آپ نے اپنی کتاب کیسے ڈھونڈنی ہے، اس کے کیٹلاگز کیسے دیکھنے ہیں، اس کا سبجیکٹ ہے، اس کا آتھر ہے، کون سی کتاب کیسے تلاش کرنی ہے جلدی سے. تو وہ پھر طریقہ کار ہے، آپ کو آتا ہے تو آپ جلدی سے اس کی کتاب کو تلاش کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی سر. چلیں شاباش. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اور کوئی سوال آپ کا بھی. ہاں جی جی سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیبلیکل ریسرچ آرٹیکلس اردو لینگویج میں اویلیبل ہیں؟ ابھی ہم نے ایک جرنل شروع کیا ہے، ٹیف کے پلیٹ فارم سے چھپتا ہے، وہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک انگریزی میں چھپتا ہے اور ایک اردو میں چھپتا ہے. جی. تو اگر آپ آئیں تو اس کے 4-5 نمبرز آ گئے ہیں، تو اس میں بہت سارے ریسرچ آرٹیکلس جو پاکستانی اسکالرز ہیں انہوں نے لکھے ہیں، تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں. کچھ ایک شمارہ چھپتا ہے ادھر سے جس کو ہم المشیر کہتے ہیں، یہ کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی سے چھپتا ہے. تو ابھی تک تو مجھے یہی 2 جو اس کو ہم ایکڈیمک جرنلز کہتے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں میگزینس، جو ہم ایف جی والے بھی ایک میگزین چھاپتے ہیں. پاس ان کا کیا میگزین کا نام ہے؟ ستون حق چھپتا ہے. ایک گجرانوالہ سے چھپتا تھا پاسبان. اس طرح کے اور دیکھیں کہ کون سے ہیں، شاید کیتھولک چرچ کے بھی کچھ ہیں. چرواہا ان کا ایک چھپتا ہے میگزین، تو اس میں بھی آرٹیکلز آپ تلاش کر سکتے ہیں. تو کچھ ہیں اردو میں جرنلز جو اویلیبل ہیں پاکستان میں، ان کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگ صرف پڑھتے نہیں ہیں، تو آپ ان کو اگر لیں تو کافی آپ کو مل جائیں گے. تو اسی لیے کس دن او ٹی ایس کی لائبریری ہم آپ کے سارے جرنلز ہمارے پاس ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ دیکھیں یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں سے لیں. تو اردو میں ہے مٹیریل. چلیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ریسرچ آرٹیکلس کی جو اسٹڈی ہے وہ بہت اوتھینٹک ہوتی ہے. تو ہاں جی، وہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کتابوں سے زیادہ لوگ، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں جتنے بھی ریسرچ آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں اتنے ہی اچھے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک جو رائٹر ہے اس نے پوری کتاب بھی لکھی ہے، لیکن وہ اس کو جو جرنل والا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نا آپ ایک آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. 300 پیجز کی کتاب کی بجائے اس نے پھر 20-30 پیجز کا ایک آرٹیکل لکھا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ 300 پیجز کی کتاب پڑھیں، آپ 20-25 پیجز کا آرٹیکل پڑھ لیں گے، یا اس سے بھی کم ہوگا 15-20 کا، تو اس میں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی.
تو جہاں پر آپ نے 300 پیجز کی کتاب پڑھنی ہے وہاں پر آپ جو ہیں وہ آرٹیکل کو 5-7 پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ آنے والے وقت میں ہمیں جو وہ بائبل ریسرچ جو مطلب ہم ایم ڈی کرتے ہیں یا ایم فل کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے یہ ریسرچ آرٹیکلس پڑھنا. انگریزی میں تو بہت مٹیریل ہے لیکن اردو میں بہت کم ہے. ٹھیک ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے, تھوڑا ہے لیکن ہے ضرور. فردر سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی پہ جو ہے نا وہ ہم کچھ بھی سرچ کریں ہمیں مل جاتا ہے. میں نے پرسنلی کچھ چیزیں جو وہ ان نون ٹاپکس بھی جو وہ سرچ کیے مجھے اس پہ بہت اچھا مٹیریل ملا. بٹ آپ کے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں, یہ کہاں تک اوتھینٹک ہے؟ چیٹ جی بی ٹی کو بہت کیئرفلی یوز کرنا چاہیے. جی میں نہیں کہتا کہ یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, چیٹ جی بی ٹی میں لوگ پورا کا پورا آرٹیکل آپ کو لکھ کے دے دیتا. تو یعنی آپ کہیں کہ میں اس ٹاپک کے مجھے آپ اس کو کمانڈ دیں کہ آپ مجھے اس کے اوپر نا ایک آؤٹ لائن اچھی بنا کے دے دے گا. لیکن آج کل جو امتحان لینے والے ہیں, جو ایگزامینر ہیں یا یونیورسٹی ہیں, وہ سب سے پہلے آپ کا آرٹیکل اپنے سافٹ ویئر میں ڈال کے کہتے ہیں کتنا یہ چیٹ جی بی ٹی یوز ہوا, کتنی مشین لینگویج ہے. وہ پڑھتے ہی پتہ لگ جائے گا یہ آپ کی زبان ہی نہیں ہے. وہ تو سر ڈیفینیٹلی پلیجرزم ہی آ جاتا ہے نا, وہ تو پلیجرزم شو کر دے گا کتنے پرسنٹ جو وہ پلیجرزم ہے. ٹھیک ہے, میں ویسے جو ہے نا وہ سرمن پریپریشن کے حوالے سے جو وہ پوچھ رہا ہوں کے لیے آپ کو ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہیے, ریسرچ ٹول. آؤٹ لائن کے طور پر جو وہ کافی دیکھیں کہ ادھر سے ہیلپ کتنی لیتے ہیں لیکن اس کو کاپی نہ کریں. جی ڈیفینیٹلی. لیکن آپ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں چیٹ جی بی ٹی میں جا کے, یہ میرا ٹاپک ہے, اس کی لینگویج نہ بدلیں, اس کو آپ لکھیں, کمانڈ دیں گے, آپ اپنی لینگویج میری رہنے دیں. ٹھیک ہے, اس میں مجھے صرف آپ سجیسٹ کرو کہ اس میں کیسے بہتری, جتنی بھی آپ ریسٹرکشنز لگاتے جاؤ گے اس کے اوپر آپ کو صحیح وہ مدد کرے گا. اگر آپ ریسٹرکشنز نہیں لگائیں گے چیٹ جی بی ٹی کے اوپر تو آپ پلیجرزم کا شکار ہو جائیں گے. جی یہ ریسٹرکشنز کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ ریسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کمانڈ دیتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے لکھا ٹاپک, اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا, اس کی لینگویج نہیں چینج کرنی, یہی رہے گی. آپ مجھے صرف اس میں سجیسٹ کرو, ٹھیک ہے, کہ اس میں کیا اور مزید ہو سکتا ہے, اس کی گرامر چیک کر دو, اس کا یہ کر دو. آپ جتنی بھی ریسٹرکشن لاتے جائیں گے آپ چیٹ جی بی ٹی کو باؤنڈ کر دیں گے کہ وہ آپ کی ریسرچ کو خراب نہ کرے, نہیں تو وہ سارا کا سارا مٹیریل چینج کر دے گا, مشین لینگویج آ جائے گی. جب وہ لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں, یہ تو پلیجرزم ہے, یہ تو سارا چیٹ جی بی ٹی نے کیا ہے, آپ نے کیا کیا, تو یہ چوری ہے, یہ پلیجرزم. وہ ڈیفینیٹلی میں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, ویسے پریپریشن کے حوالے سے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو بہت کم استعمال کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو, آپ کا ذہنی طور پر موقوف ہو جاتے ہیں لوگ, ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک سینٹینس نہیں لوگ لکھتے, جلدی سے چیٹ جی بی ٹی کی طرف جاتے ہیں ایک دم اس میں ڈال کر, اتنا ان کا کانفیڈنس نیچے چلا جاتا ہے. تو میں تو انکریج کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کے ابتدائی مراحل میں آپ چیٹ جی بی کی طرف نہ جائیں, فوکس آن, تاکہ آپ کی جو اپنا ذہن ہے وہ کام کرے. وہ تو ڈیفینیٹلی بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز یا بکس جو وہ پڑھی جائیں. اس کے لیے اس کے اوپر آرٹیکلس نہیں, وہ کیا کرے گا کہ اس کو جتنا مٹیریل دنیا میں اویلیبل ہے وہاں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اکٹھی کر کے کر دے گا. ٹھیک ہے, لیکن چیٹ جی بی ٹی آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ہینڈی کیپ کر دے گا, مفلوج کر دے گا. تو میں کہتا ہوں اس کو یوز کریں لیکن ایز اے ریسرچ ٹول, بٹ ڈونٹ اٹ کہ رائٹ فار می. وہ آپ کو پورا کا پورا آرٹیکل بھی لکھ دے گا, اچھی ببلیوگرافی بنا دے گا, اچھی سائٹیشنز بھی کر دے گا, لیکن وہ آپ کا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ تو جو ہے نا ٹھیک. تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ چیٹ جی بی ٹی کی طرف ابھی آپ نہ جائیں لکھنے کے لیے. بہت اس کے لیے ہم ایک ورک شاپ کر سکتے ہیں کہ اس کا استعمال کتنا کرنا چاہیے. تو میں نے صرف آپ کو کہا کہ آپ نے کتنی ریسٹرکشنز آپ کو لگانی آتی ہیں تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی سر, لاسٹ میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کائنڈلی اگر آپ تھوڑی سی کوانٹیٹیو ریسرچ کے حوالے میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. کوانٹیٹیو چلیں بیٹھ جائیں. کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میں فرق یہ ہے کہ کوالٹیٹیو میں ہیومن ریسرچ کا ڈیٹا یعنی اس کا جو سیمپل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ ڈیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ انالیسس کرتے ہیں. لیکن کوانٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے, کوانٹیٹیو میں آپ کا ڈیٹا بہت بڑا ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو میں بتا دوں کہ اچھا آپ کہیں گے جی اچھا پیپسی کون زیادہ لوگ یا کوک کون پیتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے کوانٹیٹیو ریسرچ چاہیے. آپ کیا کریں گے, 100-200 لوگوں سے جا کے پوچھیں گے,
تو کہیں گے نہیں بزرگ نہیں پیتے، بچے زیادہ پیتے ہیں. تو آپ پھر کیا کریں گے، اس کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے 200 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، یہ جو کمپنیز کرتی ہیں اپنے ایڈورٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اس طرح کے جہاں پر لوگ، لیکن کوالٹیٹیو ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں آپ کا سامپل شاید 15-20 لوگوں کا ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے کہ کرسچنس کیا پرسیکیوٹ ہوتے ہیں پاکستان میں یا کسی ایک علاقے میں، تو آپ پھر جا کر وہاں پر 15-20 لوگوں کا سامپل لیں گے، ان سے آپ ڈیپ انٹرویو کریں گے. ٹھیک ہے. ان کو آپ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ بہت سارے کویسچن، پھر انٹرویوز بنانے کا بھی طریقہ کار ہے، اسٹرکچرڈ ہے، سیمی اسٹرکچرڈ ہے، اوپن اینڈیڈ ہے، گروپ ڈسکشن ہے، جتنے بھی کلوز اینڈیڈ ہے، تو وہ پھر آپ اپنے کوالٹیٹیو میں ریسرچ میں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. لیکن کوانٹیٹیو ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر آپ اس طرح کے بڑے جو ڈیٹا ہے نا وہ کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کوانٹیٹیو ریسرچ یوز کرتے ہیں. لیکن تھیولوجیکل ریسرچ میں زیادہ کوالٹیٹیو یوز ہوتی ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ نہیں یوز ہوتی. تھیولوجیکل میں زیادہ ڈیٹا ایسا جیسے ویریفیکیشن ہوتی ہے جس میں ٹک یس نو ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتایا، اچھا جی آسٹریلیا میں انہوں نے ایک دفعہ کوانٹیٹیو ریسرچ کر رہے تھے کہ کس قسم کا گوشت لوگ پسند کرتے ہیں. وہ ایک کمپنی کر رہی تھی، تو انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے 200 لوگوں کو کوانٹیٹیو ریسرچ، اور یہ آپ کو ایئرپورٹس کے اوپر باہر کی دنیا میں اسٹوڈنٹس ملیں گے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے 200 لوگوں کا 300 لوگوں کا انٹرویو کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر ان کے ٹک ہوتے ہیں، یس نو ٹک مارک کرتے ہیں، کویسچن ہے اس طرح. لیکن کوالٹیٹیو میں آپ کو بہت ڈیپ، لیکن اس میں سیمپل آپ کو بڑا نہیں لینا، سیمپل آپ کا 15-20 لوگوں کا بھی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں وہ کچھ دوسری طرف چلے گئے تھے ہم، لیکن وہ بھی ضروری ہیں چیزیں. لیکن آپ کو اپنے میں صرف موضوع کی طرف جو ہے وہ رہنے کی، میرے 5 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے میں اس کو آپ کلوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کو کتنی برکت ملے گی، لوگوں کی زیادہ جو ہے وہ ترقی کا باعث ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں گیپس، میں نے کہا گیپس آپ نے جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں، اور اس سے لوگوں کو کتنا جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مدد کریں گی. اور پھر میں یہ بھی ہے کہ اس پہ مضمون میں لے کے اس کا میں اطلاق جو ہے اپنی کلیسیا کے اوپر کیسے جو ہے وہ کروں گا. آج پاکستانی کلیسیا پہ کر رہے ہیں یا لوکل چرچ کے اوپر کر رہے ہیں، تو پھر وہ آڈینس بھی آپ کے جو ہے وہ سامنے ہوں گے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا موضوع تلاش کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ دعا کرنی ہے، سوچ و دلچسپی دیکھنی ہے، پھر ضرورت دیکھنی ہے لوگوں کی، آپ کے جو سامعین ہیں وہ اس کے لیے ان کو کیا فائدہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ امتحان پاس کرنے کے لیے، آپ کو ڈگری حاصل کرنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے جو ایگزامینرز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے، اور کس ڈگری کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، کس لیول پہ لکھ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے سب سے بڑا جو بات یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی کیا، واٹ از یور انٹرسٹ ان رائٹنگ، وہ اپنے موضوع جو ہے وہ چننا ہے. تو ابھی میں جو آپ کو بات کرنے کہ اگلی دفعہ سے آنے سے پہلے آپ نے اپنی دلچسپی کے تعلق سے ایک مضمون کا انتخاب کر کے لانا ہے کہ میں اس پہ لکھوں گا یا لکھوں گی. ٹھیک ہے. کوئی بھی مضمون جو آپ کی دلچسپی اور اس کے اوپر آپ نے کچھ پڑھ کے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی دلچسپی کو ظاہر کریں گے، جی میں اس مضمون پہ لکھوں گا، یہ میرا عنوان ہے اس طرح کا، اور یہ میری دلچسپی ہے، اور اس کی وجوہات لکھیں گے کہ میں کیوں لکھنا چاہتا ہوں، کلیسیا کے فائدے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے فائدے کے لیے، یا امتحان پاس کرنے کے لیے، کیوں اس پہ لکھنا ہے. تو آپ وہ ساری چیزیں جو ہے جب نوٹ ڈاؤن کر لیں گے آپ کو پھر کلیئر ہو جائے گا کہ میں اس پہ لکھنا کیوں چاہتا ہوں. تو وہ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ کافی آپ کا جو کلیئر ہو جائے گا کہ اس کے بعد تو پھر ہم اس کے آبجیکٹیوز بنائیں گے، اس کے ہم جو ہے وہ مقاصد لکھیں گے کہ اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اس مضمون پہ کیوں لکھ رہے ہیں. پھر ہم مقصد کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ اب اس کی کیسے آؤٹ لائن بناتے ہیں، ریسرچ کیسے کرتے ہیں، دلیل کیسے دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر آگے ہم کریں گے. تو ابھی آپ کا سمپل آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنا مضمون تلاش کرنا ہے کہ کس میں آپ کی دلچسپی ہے. اگر آپ تلاش کر کے لائیں گے تو آپ کے پاس وجوہات بھی ہیں کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر آپ بتائیں گے کہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو ڈگری پاس کرنی ہے اس لیے میں لکھ رہا ہوں، یا میں نے واقعی یہ گیپ ہے اردو میں کوئی اس پہ اوپر نہیں لکھا اس لیے میں اس پہ لکھنا چاہتا ہوں. تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے آپ کی دلچسپی کے کچھ جو ہے وہ وجوہات ہونی چاہیے کہ میں یہ مضمون پہ کیوں کام کرنا چاہتا ہوں. آر یو ود می؟ ٹھیک ہے.
تو آئی ہوپ کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ، تو میں بڑا سلو ڈاؤن ہو کے ہم اس کو چلیں گے تاکہ آپ کو ریسرچ کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور لیکن چونکہ اب منور صاحب نے کہا کہ نہیں اسی کو کرنا ہے، تو پھر میں نے کہا چلیں اس کو ہم سلولی دیکھیں گے کیسے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ہاں جی. ہاں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں آپ نے صرف ابھی موضوع چنا دعا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے اپنا سوال میں ریسرچ کا یعنی تحقیقی سوال اس کا کیسے بنائیں گے. جب تک تحقیقی سوال نہیں بنے گا اس کا جواب نہیں آپ دے سکتے. تو ابھی تو صرف موضوع آپ نے تلاش کرنا، پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ اب ہم اس کو ایک تحقیقی سوال میں، جس کو ہم ریسرچ کویسچن کہتے ہیں، اس میں ہم اس کو کیسے چینج کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک کویسچن فارم میں ریسرچ آ جائے کہ یہ سوال ہے، پھر ہم اس کا جواب کیسے تحقیق سے دیں گے، تو وہ بات کریں. تو ابھی آپ نے صرف موضوع تلاش کرنا ہے، پھر ہم بات کریں گے کہ یہی موضوع جو ہے اس کو آپ ایز اے ریسرچ کویسچن بنا دیں. تو اس کے لیے آپ جو بھی دعا کے لیے دوسرے مذاہب میں کیا تو وہ کیا کیسے سمجھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کی ریسرچ کا دائرہ کار بڑا ہوتا جائے. ٹھیک ہے، شاباش، تھینک یو. ٹھیک ہے جی، وقت ہو گیا ہے، اور تھینک یو ویری مچ آپ کی ساری توجہ کے لیے. ٹھیک ہے، سو گاڈ بلیس یو. ہوپ کہ ہم دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.